اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو ہدایت اسلامک ٹیچنگ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور علیہ السلام کو وفات کے بعد غسل کس طرح دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے غسل کے لیے جمع ہوئے تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم کیسے غسل دیں، کیا ان کے کپڑے اتارے جیسے ہم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں یا ان کو ان کے کپڑوں میں ہی غسل دے دیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان پر نیند کو بھیجا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو نیند کے حالات میں اپنی داڑھی کو اپنے سینے پر رکھنے والا نہ ہو، یعنی سب سو گئے۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں میں ہی غسل دو۔ جب وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیدار ہوئے تو انہوں نے ایسے ہی کیا، حضور علیہ السلام کو ان کی قمیص میں غسل دیا۔ جب وہ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کی قمیص اتارنے کا ارادہ کیا تو ہمیں آواز دی گئی کہ حضور علیہ السلام سے ان کے کپڑے نہ اتارو، تو ہم نے ان کو برقرار رکھا، ہم نے ان کو ان کی قمیص میں ہی غسل دیا جیسے ہم اپنے مردوں کو لٹا کر غسل دیتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے پلٹا جائے۔ ان کا کوئی عضو جس کو اچھی طریقے سے نہیں دھویا گیا مگر وہ پلٹ دیا جاتا تھا، یعنی معجزانہ طور پر خود بخود پلٹ جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم فارغ ہو گئے اور اس غسل کے دوران گھر کے اندر ہمارے ساتھ ہلکی سی نرم ہوا تھی اور ہمیں غائبانہ آواز دی جا رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نرمی کرو، یعنی غسل میں اعضاء پر نرم ہاتھ لگاؤ، بے شک تم کفایت کیے جاؤ گے۔ بحوالہ سکرات الموت و شدتہ، صفحہ نمبر 105۔